اب قرآن کی آیتیں سن لیے، اللہ پر بھروسہ کرنا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنو۔ دلیل مسند احمد میں یہ حدیث ہے 17458، یہ حدیث نمبر ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں بھی 492 یہ حدیث نمبر ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 9 یا 10 آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، ایک جماعت آئی، یعنی 10 لوگوں کی یا 9 لوگوں کی جماعت آئی۔ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ تھے ان تمام لوگوں سے تو بیعت لے لیے، کلمہ پڑھائے، لیکن ایک آدمی کو کلمہ پڑھانے سے انکار کر دیے اور اس سے بیعت نہیں لیے۔ جب اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، مجھے اکیلے کو آپ کیوں بیعت نہیں لے رہے، کیوں کلمہ نہیں پڑھا رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے جسم پہ جو تمیمہ لٹکا ہوا ہے، یعنی وہ کوئی تعویذ پہن کے آیا تھا، اس زمانے میں جو بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایک چیز، دھاگا تھا، تعویذ تھی، جو بھی تھا، اس کے گلے میں یا اس کے ہاتھ پر لٹکا ہوا کوئی کڑا، کوئی تعویذ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تو یہ نہیں اتارے گا میں تجھے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے وہ تعویذ نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے تعویذوں کے تعلق سے، جس نے بھی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث واضح ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ بھی پڑھا دیتے، بعد میں بھی سمجھا دیتے تھے، لیکن کیوں نہیں پڑھائے؟ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، تم کلمہ پڑھ لیے لیکن شرک بھی کر رہے تو تمہارا کلمہ پڑھنا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے پہلے شرکیہ چیزوں کو چھوڑو۔ یہ تعویذ کا لٹکانا، یہ تمیمہ لٹکانا، یہ شرک ہے، اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھاؤں گا۔ جب شرک سے دور ہو جاؤ گے، شرک سے پاک ہو جاؤ گے، تب جا کے تم کلمہ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، اس لیے کلمہ پڑھاؤں گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ ہی نہیں پڑھائے جب تک کہ اس کے جسم پہ تعویذ تھا۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل۔ اس کے بعد چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرکیہ منتر اور تعویذ اور محبت پیدا کرنے والے عملیات یہ سب شرک ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ 331 حدیث نمبر۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کا نام لیے۔ کیا؟ شرکیہ منتر، یعنی جھاڑ پھونک کرنا یہ جائز ہے جو صحیح جھاڑ پھونک ہے، جو حدیثوں سے ثابت ہے، ان دعاؤں کو پڑھ کے ہم پھونک سکتے ہیں۔ لیکن جو شرکیہ منتر ہے، شرکیہ الفاظ ہے، اس کے ساتھ کسی کو دم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں جو دعائیں ہیں اس کے ساتھ دم کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شرکیہ منتر، اور دوسری تمیمہ یعنی تعویذ۔ تعویذ کا ڈیفینیشن کیا ہے ہم لوگ سمجھ لیے۔ تو تعویذ اور محبت پیدا کرنے والے عملیات، جو بھی جادو کے قسم کے جو بھی منتر ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ یہ دوسری حدیث۔ اور تیسرا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھے جو اس نے بخار سے نجات کے لیے لٹکایا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا۔ یہ صحابی کا عمل ہے۔ دیکھو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ بخار سے بچنے کے لیے کوئی چیز لٹکا کے تھا، کوئی دھاگا لٹکا کے تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کس لیے لٹکایا؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بیماری سے، فلاں بخار سے بچنے کے لیے میں نے یہ دھاگا لٹکایا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھائے، پھر اس دھاگے کو کاٹ دیے، پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھے۔ کون سی آیت؟ سورہ یوسف آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہے۔ کیا بولے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس کا دھاگا کاٹ دیے، اس کی تعویذ کاٹ دیے، نکال دیے، پھر اس کے بعد کیا بولے؟ یہ آیت پڑھتے ہوئے، یہ آیت میں کیا ہے؟ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ مطلب تم اگر اللہ پر ایمان بھی لاؤ، تم اگر کلمہ بھی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لو، اس کے بعد اگر تم دھاگے، سیپیاں، کوڑیاں، تعویذ، ایسی چیزیں، نیموا، ناریلاں لٹکاؤ، تو پھر تم اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک کے مشرک ہی ہو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات، صحابی کا عمل ہے۔
دھاگا کاٹنے کے بعد یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کرے. اس لیے یاد رکھو، صرف ہم کلمہ پڑھ لیے نا اب ہم شرک نہیں کر سکتے، ہم کلمہ پڑھ لیے نا ہم تو سچے مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ لیے نا ہم تو جنت میں جا سکتے. اب کلمہ پڑھ لیے، نیمبو ناریلوں پہ دھاگوں پر عقیدہ ہو گیا اور کالے دھاگے پیروں میں لٹکا رہے، بچوں کے گلوں میں سیپیاں کوڑیاں گھنگروਆਂ تعویذاں لٹکا رہے، اور دکانوں میں اگر تختیاں لٹکا رہے، اور گاڑیوں کو بھیلا میں مرچاں لٹکا رہے، اور کلمہ بھی پڑھ لیے ہم مسلمان سمجھ رہے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کی اس دلیل سے ایسا آدمی سچا مومن نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی بھی مشرک ہے، ایسا آدمی بھی شرک کر رہا ہے. تو یاد رکھو. تو بہرحال اس کے بعد ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک آدمی کو بھیجا. سفر میں وہ لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک آدمی کو تاکید کر کے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اعلان کرو کسی اونٹ میں دھاگا اگر بندھا ہوا ہو تو اسے نکال دے، ہمارے اس سفر میں کسی اونٹ کے گلے میں دھاگا نہ ہو. یہ حدیث صحیح بخاری 3005، صحیح مسلم 2115 میں حدیث موجود ہے. عرب کے لوگ صرف بچوں کے ہی گلوں میں نہیں بلکہ جانوروں کے گلوں میں بھی بری نظر سے بچنے کے لیے کچھ دھاگے لٹکا کے رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے بھیج دیا کہ تمام لوگ جن کے جانوروں کے گلوں میں جو بھی چیز لٹکی ہوئی ہے اسے نکال دیں. تو یہ دلیل ہے. اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ملتی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ایک تعویذ لٹکا کی تھی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کے ساتھ اسے کاٹ دیے اور کہا کہ یقیناً عبداللہ کا گھرانہ شرک سے پاک ہے. ان کو ڈانٹتے ہوئے، سختی سے ان کی بیوی کو منع کرتے ہوئے اسے کاٹ دیے. اگر اس طرح تعویذوں کو لٹکانا جائز ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے جسم پہ لٹکا ہوا تعویذ کیوں نکالتے تھے؟ نکال دیے سختی کے ساتھ ڈانٹتے ہوئے، اور بولے کہ عبداللہ کا گھرانہ یعنی میرا گھرانہ شرک سے پاک ہے. کیا بولے؟ شرک سے پاک ہے. کا مطلب یہ تعویذیں، یہ گنڈے لٹکانا، یہ سب چیزیں شرک ہے، اسی لیے تو بولے کہ میرا گھرانہ شرک سے پاک ہے. یہ حدیث بھی سلسلہ صحیحہ 649 اور اسی طرح حاکم 7580 اس نمبر پہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی.